بک کلب میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں معروف مصنف، ادیب اور براڈ کاسٹر رضا علی عابدی صاحب سے. ہم عابدی صاحب بات کرتے کرتے ملکہ وکٹوریہ سے بات چلی تھی اور ہم جہازی بھائی پر آ گئے تھے وقفے تک. تو یہ جہازی بھائی سے جو آپ کی دلچسپی ہے، کچھ آپ اس کا بیان کر رہے تھے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ واشنگٹن اور نیو یارک اور لندن اور پیرس کے سفر نامے لکھنا تو کوئی کمال نہیں. کوئی ٹمبکٹو کا سفر نامہ کیوں نہیں لکھتا؟ وہ یقیناً بہت عجیب و غریب بستی ہوگی، میں جانتا ہوں، اور آپ کو یہ کام اور یہ سفر آپ ہی کو کرنا چاہیے. نہیں کر سکتا ہوں، میرا خیال ہے. تو جب میں موریشس پہنچا پہلی بار، اور اس کو 15-20 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس وقت موریشس کی صورت ذرا مختلف تھی، تو میں حیران رہ گیا کہ بر صغیر سے اتنی دور افریقہ کے ساحل سے لگا ہوا ایک جزیرہ، جہاں دیکھنے میں بھی لوگ اپنے جیسے اور بولنے میں بھی اپنے جیسے، اور ان کے بچے بھی اردو بول رہے تھے، اور اردو کی تعلیم بھی ہو رہی تھی اسکولوں میں، اور کتب خانے بھی تھے اردو زبان کے، اور کون لوگ تھے، کب آئے، کیسے آئے، کیا ہوا. اتنی دلچسپ کہانیاں اس میں سے نکلنا شروع ہوئی. پھر میں مجھ سے نہیں رہا گیا، اگرچہ چھوٹی سی کتاب، لیکن میں نے کہا یہ اسے جائز طور پہ سفر نامہ کہا جا سکتا ہے جس میں انکشافات ہوں. تو وہ پھر میں نے لکھی، اور سننے والوں نے، پڑھنے والوں نے اسے بہت سراہا. اس کا ریڈیو سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف تحریر تھی، تو قارئین نے اسے بہت سراہا. اور وہ کتاب ہی اتنی بھرپور ہے، یعنی مختصر ہونے کا بہت احساس چھوٹی نہیں ہے ہوتا. لیکن مکمل ہے بالکل. وہ اتنا چھوٹا وہ جزیرہ ہے کہ آپ اس کا پورا ایک چکر کاٹیں تو کوئی 1.5 گھنٹے میں وہ چکر کاٹ. اچھا عابدی صاحب، آپ کی ہر کتاب جب میں پڑھتا ہوں تو آخر تک آتے آتے میں سوچتا ہوں کہ اب آپ کیا کریں گے اور اگلا سفر یا اگلا مرحلہ کیا ہوگا. تو میں آج بھی یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹمبکٹو کے علاوہ اب آپ کدھر کا رخ کرنے والے ہیں، اور اب آپ کی کیا کتاب اور کیا نئی دلچسپی ہے جس کا ہم ابھی سے انتظار کرنا شروع کر دیں. میں ہمیشہ سوچا کرتا ہوں کہ ابھی میری بینائی بھی ٹھیک ہے، ابھی میرا ہاتھ بھی نہیں کانپتا، ابھی میں روانی سے لکھ سکتا ہوں، ہمیشہ تیز لکھنے کی مشق ہوئی ہے، اور اپنے خیالات کو تیزی سے کاغذ پر منتقل کر سکتا ہوں. تو سوچتا ہوں کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤں، اور جو کچھ اندر ہے سینے میں بھی اور ذہن میں بھی اسے باہر لاؤں، اور اپنے قارئین، اپنے سامعین، اپنے چاہنے والوں، اپنے مداحوں کے لیے چھوڑ دوں. یہ تمام یہ دولت جو میرے ذاتی مشاہدہ جسے کہہ لیجئے، اسے منتقل کرنے کا مجھے بڑا اشتیاق ہے، اور اس کام میں لگا ہوا ہوں. اب میں نے ابھی ایک کتاب مکمل کی ہے جو جلدی شائع ہو جائے گی، اس کا نام ہے ریڈیو کے دن. اچھا. ریڈیو میں میں نے سن 72 سے 96 تک جو عرصہ گزارا بی بی سی میں، وہ اس کا سارا احوال، اپنے ذاتی مشاہدے، وہ سب اس میں لکھ دیے ہیں. ریڈیو کے دن. لیکن ریڈیو کی ملازمت سے پہلے میں نے اخبار کی ملازمت کی تھی، اور تقریباً سن 60 سے سن 72 تک اخباروں میں نے راتیں کالی کی تھیں. تو ریڈیو کے دن کے بعد اب میری کوشش ہے وہ لکھوں ریڈیو کے دن کے بعد اخبار کی راتیں. تو وہ اخبار کا حال ہوگا، وہ اخبار کی زندگی. اچھا، یہ کتاب کی صورت میں لکھا جا رہا ہے یا یہ بھی ریڈیو کے پروگرام کی صورت میں نشر ہوگا؟ یہ صرف کتاب ہے. ریڈیو سے میرا تعلق اب بالکل ختم ہو چکا ہے. حالانکہ اس پہ یقین مشکل سے آئے گا. آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی روایت تھی، اور بقول شخص ہے کہ سیربین کی موسیقی سے اور آپ کی آواز سے BBC پہچانا جاتا تھا. چلیے، یہ دن گزر جاتے ہیں اور یہ صورتیں بدل جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ رابطہ میں عوام سے، تقی میر کا وہ مصرع کہ گفتگو پر مجھے عوام سے، وہ ایسا میرے وجود میں سما گیا. میر جیسا بڑا شاعر، شعر ہیں گو ہیں میرے خواص پسند، صفوا کریں پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو وہ عوام سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے، غالباً یہ ریڈیو کی تربیت ہے کہ قاری جیسے سامع سے بات کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے بات کرنے کو غزل کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ محبت کے معاملے میں سامعین سے بات کرنے کو بھی میں تو غزل ہی سمجھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، اور گفتگو کا یہ ہنر میر کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا. اچھا عابدی صاحب، آپ نے شعر دریا اور جرنیلی سڑک سے شروع کیا، کتب خانے سے شروع کیا اور بعد میں ان چیزوں کی طرف آئے، لیکن تحریر کا سفر آپ کا کتب خانے سے شروع ہو کر
پھر شیر دریا اور جرنیلی سڑک اور آگے کتابوں تک آیا. لیکن کتب خانے میں آپ نے جس طرح بعض لائبریریوں کا برا حال دیکھا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی کتابیں پڑھنے والوں میں اتنی مقبول رہی ہیں، اتنی ہاتھوں ہاتھ لی گئی ہیں کہ وہ ایک پڑھنے والے سے دوسرے پڑھنے والے تک جاتی ہیں، اور وہ اس طرح نظر انداز نہیں کی جاتی جیسے آپ نے کتب خانوں کا کی زبوں حالی کا نقشہ کھینچا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی سب سے زیادہ المناک کتاب ہے، یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. وہ ایک عجیب و غریب تحقیق ہے جو میرا خیال ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو بی بی سی کے وسائل اور میرے نئے نئے زمانے کی امنگ اور ولولہ جو ہوتا ہے جو چاہیے اس طرح کے کاموں کے لیے، وہ سب یکجا ہو گئے تھے. چنانچہ وہ کتاب وجود میں آئی. وہ تحقیق کا ایک عجیب پہلو ہے اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے تحقیق میں، ایک ایسا پہلو کہ ہمارے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی کتابیں کہاں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں. نہ کسی کا دھیان اس طرف گیا اور نہ آئندہ جائے گا، اور کوئی اتنی مشقت میرا خیال ہے نہیں اٹھا سکتا جتنی میں نے اٹھائی ہے. اور اس کا حال آپ نے جس طرح سے لکھا ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. مجھے امید یہ ہے کہ ان کتابوں کو ہمارے دیکھنے والے، پروگرام کے سننے والے ان کتابوں کی طرف دلچسپی اور توجہ کا ہاتھ بڑھائیں گے. رضا علی عابدی صاحب، آپ کی یہاں تشریف آوری کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.